اس کا عنوان ہے تصوف۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ تصوف۔ جو باطنی چیزیں ہیں نا، باطنی چیزیں، یہ کتاب ہماری باطن کی اصلاح کے لیے ہے۔ جو دوسری ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ظاہر کی اصلاح کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے بے شمار پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ بڑے عاجزی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا، لیکن اتنی دولت ہو جانے کے باوجود بھی آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو انہی کی عاجزی کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ اب یہ والا واقعہ بیان کر دوں۔ ٹھیک ہے نا، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ آ جائے تو وہ اس کا دماغ پھر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دولت جو ہے نا، دولت ہے، یہ گردش کرتی رہتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کو آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ کبھی بھی دولت جو ہے وہ ایک جگہ پہ رک نہیں سکتی۔ اس نے گردش کرتے رہنا، فرمایا بھائی اس کو گردش کرواتے رہا کرو، اس نے خود جو کرنا ہے اس کو گردش کرواتے رہا کرو۔ جو آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں لگتی ہے، اور جو آدمی دولت سے بھاگتا ہے، دولت اس کے پیچھے، دولت اس کے پیچھے۔ پھر آپ اس بات کو بیان کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع پایا۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا۔ بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت در حقیقت حکم خدا بندی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ میرے مالک میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو یہ عبادت سر انجام دے رہا ہوں۔ رب سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا نوافل پڑھا کرو، احکام خدا بندی پر صبر کیا کرو۔ احکام خدا بندی پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے نا، یا کسی وقت آپ کو وہ چیز دستیاب نہیں ہے تو صبر کریں۔ اس صبر کرنے پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین کی ذات پاک جو ہے وہ آپ کو محروم رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں 2 حالتیں ہیں، ایمان والے کی دونوں 2 حالتیں ہیں، اور مومن کی دونوں حالتیں جو ہیں وہ سبحان اللہ کیا کہنے ہوتی ہیں۔ بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو رب العالمین کی جناب سے جزا پاتا ہے۔ خوشی ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو بھی جزا پاتا ہے۔ تکلیف میں بھی جزا ہے اور خوشی میں بھی جزا ہے، بشرطے کہ تکلیف میں صبر کرے اور خوشی میں شکر ادا کرے۔ یہ آپ نے ٹھیک ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد پھر یہ لکھیں، یعنی آپ نے اس کے یوں کر لیں، آپ اس کے 3 حصے بنا لیں۔ تیسرے حصے کے اندر یہ بیان کریں کہ ان کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کرنے کا انداز کیسا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کا معمول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا طرز عمل اپنائیں۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، تنہائی میں سوتے، قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے۔ وہ تو 1 رکعت میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے،
ہمیں اس بات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ دیکھو نا، اگر ایک رکعت میں وہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اچھا کھانا کھلاتے، اور خود گھر میں جا کر عاجزی اور انکساری کی بدولت سرکہ اور تیل کھاتے ہیں، اور اپنے غلام جو ہیں ان کو بھی اپنے ہمراہ کھانے میں شامل فرماتے ہیں، اور اس بات کو برا نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں تو خادم کو ساتھ جو ہے وہ بٹھانا جو ہے وہ لوگ نامناسب سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خادم لوگ ہوتے ہیں ان کا طرز عمل بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی تو ذرا احتیاط اور خیال رکھنا چاہیے نا۔ اگر مالک جو ہے وہ ان کو عزت دیتا ہے تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اب وہ بیچارہ کیا کرے، یہ بھی تو ایک چیز ہے نا۔ اگر وہ فرض کریں ایک موقع پر وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ضرورت مند ہے، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو جب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو میری، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ مالک کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کی ضرورت میں ہیں ہی نہیں، تو یہ تو پھر غلط بات ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، وہ جو تعاون کرنے والے ہیں، وہ اسی وجہ سے وہ ہاتھ جو ہے وہ کھینچ جاتے ہیں کہ یار یہ بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یار۔ اور جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سیدنا عثمان غنی کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان میں جا کر رونا جو ہے وہ منع ہے، لیکن خوف خدا سے رونا جو ہے یہ اس بات سے ثابت ہے، خوف خدا سے رونا اس بات سے، آپ جانتے ہیں نا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس آنکھ پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو خوف خدا کی بدولت نکلا ہے، جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے، ہمارے دلوں کے اندر بھی رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس ڈر کی وجہ سے ہمیں بھی گریہ زاری کرنی چاہیے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے۔ بندہ جب رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند لگتا ہے اس کا یہ عمل۔ ٹھیک ہے جی، تو بس آپ نے اسی چیز کو دیکھنا ہے جی۔ اس کے اندر آپ نے نا 3 چیزیں، سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی کا تعارف، دوسرے نمبر پہ ان کی عاجزی اور انکساری، تیسرے نمبر پہ ان کی عبادت کے جو معمولات ہیں وہ آپ نے بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں دوسری کتاب